نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور اس وقت کو یاد کرو جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا پس ہم نے حکم دیا کہ اضرب کہ آپ مارے بعصا کا اپنی عصا اپنی لاٹھی الحجر پتھر کو فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عیناً چشمے 12 چشمے قد علما کہ تحقیق جان لیا کل اناس ہر انسان نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ تم وشربو اور پیو من رزق اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا فی الارض اور مت پھیلاؤ تم زمین میں مفسدین فسادی بن کر وَإِذْ قُلْتُمْ اور جس وقت ہم نے کہا یا موسیٰ تم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادع لنا پس آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا کہ وہ نکالیں ہمارے لیے مما ان چیزوں میں سے تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے من بقلہا یعنی کہ اس کی ترکاریاں وقثائہا اور اس کی تریں ککڑیاں وفومہا اور اس کی گیہوں گندم وعدسہا اور اس کی مسور کی دال وبصلہا اور پیاز قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون کیا تم بدلہ طلب کرتے ہو بدلے میں چاہتے ہو الذی هو ادنا اس چیز کو جو ادنا ہے بالذی هو خیر اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے اہبطوا مصرا تم اتر جاؤ اس شہر میں فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے ما وہ چیزیں ہیں سألتم جو تم نے مانگی تو یہ واقعات وہی وادی تی کے جو واقعات جو ہے ان کے ساتھ ہوئے ہیں انہی کا تسلسل اور انہی کا تذکرہ چل رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ چونکہ وادی تی کے اندر جیسے کھانے پینے کے انتظامات نہیں تھے تو پانی کا بھی انتظام نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شکایت کی تو ہمارے لیے یہاں پانی بھی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا اذ استسقا کہتے ہیں کہ پانی طلب کرنے کو بارش طلب کرنے کو اسی سے صلاۃ الاستسقاء ہے کہ جب کہیں بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو مسلمان کہیں کھلے میدان میں نکل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں بارش طلب کرتے ہیں تو یہاں بھی اس کا یہی معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا اللہ تعالیٰ سے فقلنا اضرب بعصاک الحجر تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اس لاٹھی کو آپ پتھر پر ماریں تو یا تو کوئی خاص پتھر ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے ہوں گے یا کوئی بھی پتھر مراد ہوگا کہ اس پر لاٹھی مار دیں اور جو ہے اس سے پتھر سے جو ہے وہ پانی نکلنے لگ جائے گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اس پتھر پر جو ہے وہ عصا مار دیا لاٹھی مار دی تو اس سے 12 چشمے نکل گئے چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے اور بھائی وغیرہ تو 12 بیٹے تھے تو انہی کے آگے جو اولاد چلی تھی تو اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے تو انتظامی امور کے لحاظ سے جو ہے ہر ایک کے پینے کی جگہ جو ہے الگ الگ گھاٹ بن گیا تو لہذا وہ ہر ایک جو ہے اپنے اس گھاٹ سے پانی لیتا تو اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ تو پیچھے آیا تھا من و سلوہ بھی ان پر اتر رہا ہے اور پانی کا انتظام بھی کر دیا ہے اور بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے جو ہے وہ کھاؤ پیو اور لیکن جو ہے زمین کے اندر فساد مت مچاؤ اور پیچھے آیا تھا کہ فساد یہی ہے کہ تم نے یہاں پر ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی
کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں وافر مقدار میں دیں گے، کھانے پینے کی تمہاری ضرورت پوری ہوگی، لیکن تم نے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، پھر آگے سے کہنے لگے، یہ واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ واقعات کی کتاب نہیں ہے تو قرآن پاک جو ہے کسی واقعے کو آگے بیان کرتا ہے، کسی کو بعد میں بیان کرتا ہے، جہاں پر عبرت ہوتی ہے اس چیز کو بیان کرتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کہ جو ہے وہ روزانہ ایک ہی طرح کا کھانا آ رہا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ بٹیر مل رہے ہیں، اور روزانہ ہی جو ہے وہ من و سلوہ آ رہا ہے، کوئی مختلف کھانے ہونے چاہیے، کوئی اور کھانے ہونے چاہیے۔ تو لہذا آپ جو ہے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے زمین کی چیزیں، زمین سے اگنے والی چیزیں نازل کرے۔ تو کہ ایسی گستاخ قوم ہے، تو آدمی کوئی چیز مانگتا ہے تو عرض کرتا ہے، عرض پیش کرتا ہے، گزارش پیش کرتا ہے، نہیں یہ تو حکم دے رہے ہیں کہ فادع لنا لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کرتے، فادع لنا، لہذا آپ جو ہے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے ایسی چیزیں نکالے۔ کون سی چیزیں؟ من بقلھا، بقل کہتے ہیں ترکاری، سبزیاں، کہ زمین کی جو سبزیاں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ گئی بقل کے اندر، چاہے وہ کریلے ہیں، کدو ہیں، بینگن ہیں، جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی۔ وقصائها، اور ککڑی، کھیرا جو ہوتا ہے، ایک کھیرا ہوتا ہے، ایک ککڑی ہوتی ہے، ککڑی ہوتی ہے جس کو ہم تر بولتے ہیں، تر لمبی سی ہوتی ہے، تو وہ وفومھا، اور فوم کا ایک بعض مفسرین نے معنی کیا ہے گندم، گیہوں سے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ فوم جو ہے اصل میں تھا سوم کہتے ہیں لہسن کو، اور عدس کہتے ہیں دال، مسور کی دالیں وغیرہ یہ چیزیں ہوں۔ وبصلھا، بصل پیاز کو کہتے ہیں، جیسے سرائکی میں بصل کہتے ہیں، تو بصل جو ہے یہ اسی سے نکلا ہے، تو بصل پیاز کو کہتے ہیں، تو یہ پیاز، یہ چیزیں ہمارے لیے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ دیکھو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو ہے بہتر چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ ناکارہ چیزیں، ادنا چیزیں لے رہے ہو، اور جو دیکھو تتر بٹیر جو ہے اور من و سلوہ جو تم پر آئی ہے تو اچھی چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، تم ان عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر اور اپنے لیے جو ہے وہ ناکارہ چیزیں پسند کر رہے ہو۔ تو چونکہ بے وقوف قوم تھی اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ میں نہ آئے، بار بار جو ہے وہی اصرار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو لہٰذا اس وادی طی کے قریب جو ہے ایک شہر ہے، تو تم اس شہر کے اندر چلے جاؤ اور تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ لیکن پھر اس شہر کے اندر داخل ہونے کا کیا طریقہ وہ پیچھے گزر چکا ہے، کہ تم نے اس شہر کے اندر جب داخل ہونا ہے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور اس کا بھی پیچھے بیان آ گیا ہے، تو انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی، اس کلمے کی بھی جو ہے نا پیروی نہیں کی، بلکہ اس کو بھی الٹ دیا، اتنی گستاخ قوم تھی۔ تو پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر جو عذاب آیا، پیچھے بھی اس کا ذکر آیا ہے اور آگے مزید بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ گستاخی سے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بے ادب بے نصیب، کہ جو آدمی بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے، اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، تو با ادب آدمی پا لیتا ہے۔